BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامی۔ بھارتی شہر احمد آباد کی ایک عدالت نے 14 سال پہلے ہونے والے فرقے وارانہ فسادات میں ملوث 11 مجرموں کو عمر قید جبکہ 12 کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ لواحقین کے بقول سزائیں ناکافی ہیں۔ برطانیہ میں پولیس کے بقول رکن پارلیمنٹ جو کاکس کو قتل کرنے والا شخص انتہائی دائیں بازو کے خیالات رکھنے والا ایک سفید فام ہے۔ اور شمالی شام کے ایک اہم شہر منبج پر شامی حزب اختلاف کی افواج کی چڑھائی، شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی پس پائی۔ فرنٹ لائن سے BBC کی خصوصی رپورٹ۔ انڈیا کی ریاست گجرات کے دارالحکومت احمد آباد کی ایک خصوصی عدالت نے 14 سال پہلے ریاست میں فرقے وارانہ فسادات میں ملوث 24 مجرمین کو قید کی سزا سنائی ہے۔ 11 کو عمر قید، 1 کو 10 سال اور 12 کو 7 سال۔ یہ معاملہ فروری سن 2002 میں احمد آباد کی گلبرگ سوسائٹی میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں 69 افراد کی ہلاکت کا ہے۔ اس وقت بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ دلی سے شکیل اختر۔ احمد آباد کی ذیلی عدالت نے گلبرگ سوسائٹی میں 69 مسلمانوں کی ہلاکت کے لیے 11 ہندو قصورواروں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ کورٹ نے مانا کہ وہ انلوفل اسمبلی کے ممبر تھے اور جان ہانی کرنے کے ہیتو سے آئے تھے اور اس کے لیے 24 لوگوں کو سزا دی گئی، 11 لوگوں کو لائف دی گئی اور 13 لوگوں میں سے 12 لوگوں کو 7 سال کی سزا سنوائی گئی اور 1 کو 10 سال کی سزا سنوائی گئی۔ 2002 میں گودھرا میں ٹرین کے ڈبے میں 60 ہندو زائرین کی جل کر ہلاکت کے بعد پورے گجرات میں مسلم مخالف فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ پہلی بار ایتھنک کلینزنگ اس طرح سے آرگنائز طریقے سے اسٹیٹ اسپانسرڈ طریقے سے ہوئی، جو کہ حالانکہ 84 میں بھی ہوئی تھی، ہاں، لیکن یہ گورنمنٹ نے جو کہ اس کا ایجنڈا تھا اینٹی مسلم اور زینوفوبک گورنمنٹ تھی، ان کا اس طرح ایتھنک کلینزنگ کرنا اور اس کے بل پہ الیکشن جیتنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جسٹس یا ہاف جسٹس لوگوں کو ملی۔ فساد کے 14 برس بعد عدالت نے گلبرگ سوسائٹی کے معاملے میں فیصلہ سناتے وقت 36 ملزموں کو بری بھی کر دیا تھا۔ مہلوکین کے رشتہ داروں نے عدالت کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ بڑا انسان جو سب کی رہنمائی کر رہا تھا، اس کے لیے بھی انہوں نے سب اس طرح کیا کہ چپل چھوڑ کے بھاگتا پھرتا تھا وہ انسان، اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے اور اس کو بھی سڑک کے انہوں نے جلا دیا۔ اب اتنے سب لوگوں کے سامنے سب ایسا ہونے کے باوجود ہی انہوں نے کتنی کم سزائیں دی سب کو۔ یہ قانون جو ہے وہ اس نے میرے ساتھ میں بہت ناانصافی کی ہے۔ انصاف نہ ملنے کے سبب گجرات فسادات کے کئی اہم واقعات کی تفتیش سپریم کورٹ نے اپنی نگرانی میں کرائی تھی۔ گلبرگ سوسائٹی کا قتل عام بھی ان میں شامل تھا۔ گجرات کے فسادات بھارت کی تاریخ کا سب سے زیادہ ڈاکومنٹڈ فساد تھا۔ اسے پہلی بار براہ راست ٹیلی ویژن پر بھی دیکھا گیا تھا۔ ان فسادات نے ریاست میں ہی نہیں پورے ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو وسیع خلیج پیدا کی تھی وہ ابھی تک بھر نہیں سکی ہے۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ اور اسی موضوع پر دلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے سماجی کارکن شبنم ہاشمی سے بات کی، پوچھا کہ یہ فیصلہ کتنا اہم ہے۔ اس فیصلے کی اہمیت تو یہ ہے کہ کچھ تو ہوا، یہ اہمیت تو ہے اپنی جگہ، لیکن مایوسی بھی ہے۔ مایوسی اس لیے ہے کہ اتنے سارے لوگ جو چھوٹ گئے، 36 لوگ چھوٹ گئے، پورا جو کانسپریسی کا معاملہ تھا اس کو ہٹا دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو آجیون کاراواس ملا ہے، کچھ کو 7 سال کی سزا ملی ہے۔ اب آجیون بھی جو ملا ہے وہ 14 سال میں بھی ختم ہو سکتا ہے، اور تو اس لیے سینس آف جسٹس نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی تاریخ میں ایسے پہلے فسادات ہیں، مذہبی فسادات، جن میں سزائیں ہوئیں۔ یہ ضرور ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی نگرانی کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے ایک مثبت پیغام جائے گا ان فیصلوں کا۔ دیکھیے، آپ نے خود ہی کہا کہ اس لیے اس میں کنوکشنز ہوئے کیونکہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوئے، کیونکہ سپریم کورٹ NHRC لگاتار نظر رکھتی رہی، اور گجرات کا جو لیول تھا، جو اسکیل تھا، وہ اتنا بڑا تھا اور اتنا ہلا دینے والا تھا کہ 2002 میں جو لوگ وہاں گئے پورے ہندوستان سے، وہ اس کے ساتھ جڑے رہے، آخر تک آج تک جڑے ہوئے ہیں، اس پوری جسٹس کی لڑائی میں جڑے رہے۔ اس وجہ سے بھی یہ ہوا کہ کچھ کیسز میں، حالانکہ ہزاروں کیسز بند بھی ہو گئے، لیکن کچھ کیسز میں فیصلے آئے۔ عام تصور یہ ہے کہ ہندوستان کی جو عدلیہ ہے، جو جوڈیشری ہے،
وہ آزاد ہے، لیکن جو تفتیش کا جو نظام ہے وہ کئی بار تفتیش کار اس طرح سے تفتیش کرتے ہیں کہ جو قصوروار ہے اگر انہیں بچانا ہے تو وہ بچ جاتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جوڈیشری آزاد ہے کہنا پوری طرح سے تو میں سہمت نہیں ہوں۔ سینئر کورٹس میں ہاں بہت اچھے بہت آنیسٹ ججز موجود ہیں، لیکن ایسے حالات بھی ہیں۔ اسی کیس کے اندر اگر ہم گلبرگ کی ہی بات کر رہے ہیں تو اسی کیس کے اندر سوال اٹھائے گئے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں اٹھائے گئے۔ اس میں جو پبلک پروسیکیوٹر تھے انہوں نے ہی ریزائن کیا تھا، آر کے شاہ نے، اور یہ کہہ کے ریزائن کیا تھا کہ جو ایکیوزڈ ہیں ان کی طرف ایک سافٹ پورا وہ لیا جا رہا ہے۔ آج ہم کئی پیغامات دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر، میسیجز یہ چل رہے تھے کہ کیا موت کی سزائیں صرف مسلمانوں اور دلتوں کے لیے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں؟ دیکھیے یہ سوال تو بہرحال اٹھتے رہتے ہیں۔ جہاں تک موت کی سزا کا ہے، ڈیتھ پینلٹی کا ہے سوال ہے، اس میں ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے۔ ہمارے جیسے لوگ یا بہت ساری ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہیں، آجیون کاراواس دیا جائے اس کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کی، اور جو انوالو ہے سب کو دیا جائے۔ یہاں تو یہ ہے کہ شطرنج کی مطلب بازی کھیلی جا رہی ہے، اس میں وزیر اور وہ نکل کے چلے گا اور باقی پیادوں کو آپ نے اندر کر دیا۔ گجرات میں عدالت کے اس فیصلے پر ہمیں آپ کی آرا موصول ہو رہی ہے۔ امیر بابر نے لکھا کہ گجرات فسادات کے مرکزی کردار اس وقت بھارت کے وزیر اعظم ہیں۔ جب تک نریندر مودی کو سزا نہیں دی جاتی تب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ حمزہ الہی نے ممبئی سے کہا کہ انصاف کے انتظار میں کتنی آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، آخر میں ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس فیصلے پر ہر انصاف پسند کو حیرت ہوئی ہے۔ تنویر نے ریاض سے لکھا کہ اصلی مجرم کو تخت دیا گیا ہے، اس کو بھی سزا دی جائے۔ برطانیہ میں پولیس حزب اختلاف کی لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جو کاکس کے قتل کے محرکات کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے۔ جو کاکس کو کل اپنے حلقے کے لوگوں سے ملاقات کے بعد باہر آنے پر ایک شخص نے مبینہ طور پر چھرے سے وار کیے اور گولی مار دی۔ یہ 25 سال میں کسی رکن پارلیمنٹ کے قتل کی پہلی واردات ہے۔ تفصیل کے ساتھ فیاض احمد۔ مغربی یارکشائر کے گاؤں میں رکن پارلیمنٹ جو کاکس کو دن دہاڑے قتل کرنے والا شخص کیا سوچ رہا تھا۔ ایک شخص حراست میں ہے، ابھی ہم قتل کے محرکات پر بات نہیں کر سکتے۔ پولیس پر اس قتل کی تفصیلات عام کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ اطلاعات ہیں کہ 52 سالہ ٹامی میئر انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اس کا نام جنوبی افریقہ کی ایک نیو نازی ویب سائٹ ساؤتھ افریقہ پیٹریوٹ میگزین پر موجود ہے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق ٹامی میئر نے رکن پارلیمنٹ پر حملہ کرتے ہوئے برٹن فرسٹ یا پٹ برٹن فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا۔ انتہائی دائیں بازو کی جماعت برٹن فرسٹ بائیں بازو کے سفید فام سیاستدانوں سے کھلے عام نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ جو کاکس کی ہلاکت کی اطلاع سے پیشتر اس جماعت نے ایک ویڈیو پیغام میں حملے کی مذمت کی۔ اس گھناؤنے جرم کو ہماری جماعت سے جوڑ کر میڈیا انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم کبھی اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ بیٹلی اینڈ اسپین سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہونے پر جو کاکس فخر محسوس کرتی تھیں۔ یہ گزشتہ ہفتے کی ویڈیو ہے۔ جو کاکس اپنے حلقے میں اس فش شاپ کے مالک کی مدد کا وعدہ پورا کرنے آئی تھیں۔ ان کی ہلاکت کو سن کر یہاں سب صدمے میں ہیں۔ ان کا دل سونے جیسا تھا۔ ہمیں بہت دکھ ہے۔ وہ دوسرے اراکین پارلیمنٹ سے مختلف تھیں۔ وہ مقامی بزنس اور کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ جو کاکس برطانیہ میں قتل کی جانے والی پہلی خاتون رکن پارلیمنٹ ہیں۔ کئی سوال جواب طلب ہیں۔ پسٹل کہاں سے آئی؟ پولیس کو ذہنی امراض کی شکار ٹامی میئر کے بارے میں کیا معلومات تھیں اور جو کاکس کی حفاظت کے لیے کیا کیا جا سکتا تھا؟ فیاض احمد، BBC نیوز۔ عالمی امدادی تنظیم میڈیسنز سانس فرنٹیئر کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین کی تارکین وطن سے متعلق پالیسی پر احتجاجاً ان سے مزید امدادی رقم نہیں لے گی۔ MSF نے یورپی یونین اور ترکی کے درمیان تارکین وطن سے متعلق رواں سال مارچ میں ہونے والے معاہدے کے بعد خود کو الگ کر لیا تھا۔ عراقی فوج کہتی ہے کہ اس نے فلوجہ میں واقع مرکزی حکومتی کمپاؤنڈ پر سے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا قبضہ ختم کروا لیا ہے۔ عراق اور شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول علاقوں میں سے فلوجہ وہ شہر ہے جس پر یہ تنظیم سب سے طویل عرصے سے قابض ہے۔
नाजी जर्मनी के ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप के एक साबिक नाजी गार्ड को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 94 साल रायन होल हैनिंग कम से कम 1,70,000 अफराद के कत्ल में सहूलतकार होने के मुजरिम पाए गए। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, शाम के एक और शहर मनबिज से शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया पसपा हुई है और वर्चुअल रियलिटी गेमिंग को आम करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, देखिएगा टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद के जंगजू मुल्क के एक अहम शहर मनबिज को दौलत इस्लामिया के कब्जे से छुड़ाने में कामयाब होने वाले हैं। शुमाल में वाक़ शहर मनबिज तुर्की की सरहद और दौलत इस्लामिया के रक़ा हेडक्वार्टर्स के दरमियान एक अहम सप्लाई लाइन है, लेकिन अब इसे अमरीका की मदद से कुर्द, अरब और तुर्क फौजी घेरे हुए हैं। बीबीसी के नामनिगार जियाद गुल और प्रोड्यूसर जोइन वुड वो वाहिद इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्हें इलाके तक रसाई मिली। देखिए वहां से उनकी खुसूसी रिपोर्ट काशिफ कमर की ज़बानी। मनबीज फ्रंट लाइन तक का रास्ता खासा कठिन है। खुद को दौलत इस्लामिया कहलाने वाली तंजीम पसपा हो चुकी है, लेकिन अपने पीछे सड़क के किनारे नस्ब बम और बारूदी सुरंगें छोड़ गई है। अब शहर कुर्द और अरब जंगजुओं के घेरे में है और दौलत इस्लामिया मुहासरे में। हम मनबिज के दरवाजे पर खड़े हैं। खुदा ने चाहा तो मनबिज में दाइश की नाइंसाफी को मिटा देंगे और अपने खानदानों और इस शहर को आजाद कराएंगे। लेकिन उन्हें एक पुरज़्म दुश्मन का सामना है। इस शख्स के बारे में ख्याल है कि ये एक चेचन जंगजू है। ये बस चंद सेकंड के फर्क से अपनी खुदकुश जैकेट का धमाका करने में नाकाम रहा। मगरबी मुल्कों की स्पेशल फोर्सेज जमीन पर भी मौजूद हैं। यहाँ उनकी एक झलक भी रिकॉर्ड की, जिसके बाद हमें फिल्म बंदी से रोक दिया गया। वही इन कार्रवाइयों में मुशावरत भी दे रहे हैं। ये है इत्तेहादी फिजाई हमलों की ताकत की मिसाल। और यहाँ आप देख सकते हैं दौलत इस्लामिया का एक ठिकाना जिसे निशाना बनाया गया। यहाँ हर जगह लाशें देखने को मिलेंगी, लेकिन फ्रंट लाइन के पार भी ये बेघर हुए किसान महफूज नहीं हैं। हमें अपने ऊपर से स्नाइपर की गोली की आवाज सुनाई दी है। हम बस चंद मिनट पहले ही इस गांव में थे। मुझे वहां से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। लगता है वहां कुछ हुआ है। दौलत इस्लामिया शायद पसपा तो हुई है, लेकिन जंग मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई और इस बात से ये अरब जंगजू काफी परेशान हैं। उन्हें लगता है कि वो दौलत इस्लामिया के नए हमले का हदफ है, लेकिन करीब से देखें तो नजर आता है कि ये आम शहरियों पर फायरिंग कर रहे हैं। ये लोग 2 साल से ज्यादा अरसे से दौलत इस्लामिया के सख्त कंट्रोल में रह रहे हैं। उन्होंने हमें मार दिया, उन्होंने हमारे बच्चे मार दिए, उन्होंने हमें लंबी दाढ़ी रखने पर मजबूर किया और हमें बताया कि हम किस तरह के लिबास पहने। भागने वालों में सबसे कम उम्र बच्ची महज चंद घंटों पहले पैदा हुई थी। ये अफराद तो शायद बच निकले, लेकिन दसियों हजार अब भी फंसे हुए हैं। जूं दौलत इस्लामिया अपने पंजे फिर से गाड़ने की कोशिश कर रही है, हो सकता है मुकाबले के लिए इत्तेहादी फौजों को शायद उनका हर गली कूचे में मुकाबला करना पड़े। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें, तज्जिए और फीचर आपके रेडार पर हैं। लंदन में MQM से मुंसलिक 70 बैंक अकाउंट्स के इंकशाफ की खबर, ज़रब-ए-अज़्ब पर अस्करी उमूर की तज्जियाकार आयशा सिद्दीक़ा का कॉलम और ओरलैंडो के नाइट क्लब में कत्ले आम के दौरान लोगों की जुर्रत और बहादुरी की कहानियां बहुत पढ़ी जा रही हैं। अब गेम्स खेलने के तजुर्बे को एक नई सतह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है और इस वर्चुअल रियलिटी को सिर्फ आम करना बाकी है। ट्विटर ने अपने सारिफीन को दीगर सारिफीन से महफूज रखने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। बारी है हफ्तेवार सिलसिले क्लिक की, आज नुसरत जहां के साथ। वीडियो गेमर्स की एक बड़ी तादाद अभी तक वर्चुअल रियलिटी से पूरी तरह आशना नहीं हुई है।
लॉस एंजलिस में मुनक़िद होने वाले सालाना E3 वीडियो गेम शोकेस में गेमर्स वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगाकर एक ऐसी तस्वुराती दुनिया में चले गए जहां फिर उनका मुकाबला हुआ रोबोट्स और स्टारशिप से। गेम्स बनाने वालों ने इस किस्म की सरमायाकारी का ऐलान किया है। उससे अंदाजा होता है कि उन्हें अब यकीन है कि वर्चुअल रियलिटी को आम किया जा सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पेशा वराना नेटवर्किंग की वेबसाइट लिंक्डइन को खरीदने का ऐलान किया है। इस इक़दाम ने कई मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया है। लिंक्डइन के 106 मिलियन सार्फिन हैं और इस हिसाब से हर अकाउंट की कीमत $250 बनती है। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सत्य नजीरा का कहना है कि वो बहुत अरसे से लिंक्डइन को पसंद करते थे और उनकी कंपनी ऐसी तजावीज़ पर गौर कर रही है कि लिंक्डइन के कल्चर और ब्रांड में कोई तब्दीली न आए। रवा हफ्ते कमर्शियल फ्लाई कंपनी स्पेसएक्स की खुशकिस्मती ने आखिरकार उसका साथ छोड़ दिया। उसका कार्गो जहाज तो कामयाबी से मदार में पहुंच गया, लेकिन दोबारा इस्तेमाल के काबिल फॉल्कन 9 नामी रॉकेट कामयाबी से वापस जमीन पर लैंड नहीं हो सका। स्पेसएक्स की बकौल तकनीकी इस्तिलाह में इसकी वजह थी रैपिड एंड स्केड्यूल डिसअसेंबली, और मेरे और आपके आसान अल्फाज में इसकी वजह एक धमाका थी। इस नाकामी से पहले गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कंपनी 3 मरतबा रॉकेट की लैंडिंग में कामयाब रही थी। ट्विटर ने अपने ब्लॉक बटन को अपडेट कर दिया है, यानी अब अगर कोई इस फंक्शन को इस्तेमाल करता है तो वो एक दूसरे की ट्वीट्स नहीं देख सकेंगे। इससे पहले किसी को ब्लॉक करने के बावजूद उनके ट्वीट्स किसी और की जानिब से रीट्वीट किए जाने पर वो आपकी टाइमलाइन पर नजर आती थी। ट्विटर अब एक मुकम्मल ब्लॉक के फंक्शन पर भी काम कर रहा है ताकि ट्रोल्स और गैर मुहज़्ज़िब रवैयों से निपटा जा सके। ट्विटर का कहना है कि वो मुतारुफ करवाए जाने वाला नया फंक्शन लोगों को आप तक रसाई और आपके ट्वीट्स देखने से रोकेगा। आखिर में आपको याद दिलाते चले कि आज सहरबीन का अहम मौजू था गुजरात के फसादात पर अदालती फैसला। इंडिया की रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद की खुसूसी अदालत ने 14 साल पहले रियासत में फिरक़ेवाराना फसादात में मुलव्विस 24 मुजरिमान को कैद की सजा सुनाई है। 11 को उम्र कैद, 1 को 10 साल और 12 को 7 साल। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफीक_नकी_जामी। इसके साथ ही सहरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। मुझे पूरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।